نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ QRW آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ QRW کی طرف سے سورہ فلق کی آیت نمبر 3 چل رہی ہے۔ آج کا جو قرآنی لفظ ہے ٹوڈے، قرآنک ورڈ جو ہے وہ ہے شری، اور جس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے شین را۔ اس پہ آج کی ویڈیو مشتمل ہے۔ تو سورہ فلق کی آیت نمبر 3 کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کی جب چھا جائے وہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ تو وَمِن شَرِّ، اور شر سے اندھیرے کے، تو روٹ ورڈ شین را ہے اور کلمہ لینا ہے شری کا انشاءاللہ العزیز۔ تو لیتے ہیں شری کا، اور روٹ ورڈ یہ ہو گیا۔ کنٹینٹ لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں جناب۔ تو سب سے پہلے ہم ورڈ انالیسز پیش کریں گے، شری کے لفظ کا ورڈ انالیسز، پھر روٹ ورڈ کے متعلق بتائیں گے، اس کی بیسک ڈیفینیشن وغیرہ بتائیں گے، آیت کے متعلق کچھ بتائیں گے، اور لفظ شر میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، اس کے عموم میں، اس کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، اس کا احاطہ کریں گے، اور پھر شر کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے کچھ قرآنک یوسیج بتائیں گے، اس روٹ ورڈ سے بنے ہوئے جو الفاظ ہیں، اور پھر اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ تو ورڈ انالیسز دیکھتے ہیں۔ ورڈ کیا ہے جی؟ ہمارے پاس شری کا لفظ ہے، قرآنی کلمہ شری ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اسم ہے، مذکر بولا جاتا ہے، واحد بولا جاتا ہے، اور یہ حالت جر میں موجود ہے، جینیٹیو کیس میں ہے۔ تو روٹ ورڈ اس کا شین را بنتا ہے، اور اس کی جمع شرور بنتی ہے، اور شری کا کلمہ مطلب یہ شری کا کلمہ ہے، اسم ہے، روٹ ورڈ شین را ہے، اردو میں ترجمہ اس کا برائی ہو گیا، انگلش میں دی ایول ہو گیا۔ روٹ ورڈ کے متعلق دیکھتے ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ ہمارا شین را۔ تو ایک ڈیفینیشن اس کی یہ کی گئی ہے جس سے ہر کوئی کراہت کرے اور دوستی یا اس سے نقصان پہنچے، پھر یہ خیر کی ضد ہے، اور اہل تصوف کے نزدیک یہ وہ برائی ہے جو غیر اللہ کی طرف راجع ہو۔ تو مطالب بنتے ہیں بدی، شرارت، فساد، فتنہ، خرابی، ظلم وغیرہ۔ تو ایول اس کا مطلب ہو گیا رانگ ڈوئنگ، انجسٹس، بیڈنس، کرپٹنس، وکیڈنس، مسچیویسنس اور ڈیپریوٹی etc۔ تو یہ روٹ ورڈ کی بنیادی تعریف، جس سے ہر کوئی کراہت کرے یا اس سے نقصان پہنچے، اور خیر کی ضد ہے یا ایسی برائی جو غیر اللہ کی طرف راجع ہو، تو بدی، شرارت وغیرہ۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی اس کی یہ خیر کی ضد ہے، برائی جو اللہ سے دور کرے، اور تکلیف، الم، غم، رنج، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی کراہت کرے، ہر چیز جو نقصان پہنچائے، ایول برائی۔ تو اس کے عموم میں کیا چیزیں داخل ہیں؟
لفظ شر کے عموم میں دو چیزیں داخل ہوتی ہیں. لفظ شر کے عموم میں کتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ دو چیزیں داخل ہوتی ہیں. مطلب اس کا مفہوم میں جو وسعت ہے وہ ایسی ہے کہ جو علام و آفات ہیں، جو نقصان آپ کو پہنچ گیا ہے، وہ چیزیں بھی شامل ہیں اس میں. مطلب آپ کسی پتھر سے ٹکرا گیا، آپ کو براہ راست نقصان پہنچ گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو براہ راست نقصان پہنچ چکا ہے، لیکن اس میں صرف یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں جو علاموں و آفات کی وجہ بن سکتے ہیں. موجبات علاموں و آفات جیسے گناہ. تو پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں. تو مطلب اس کے وسعت میں اس کے عموم میں دو چیزیں داخل ہیں. تو اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیات کے ساتھ. قل اعوذ برب الفلق، کل فعل امر ہے، تو اعوذ پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کس سے؟ شر سے. اور پھر وا کے لفظ سے جو حرف عطف تھا اس عموم والے حکم میں یہ خصوصی حکم شامل کیا گیا کہ رات کے شر سے بھی پناہ مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق کی کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، و من شر اور اس شر سے بھی غاسق اذا وقب اندھیرے کے جب چھا جائے وہ. تو یعنی اعوذ من شر ما خلق اور وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ اس طرح کا کنیکشن ہے. I seek refuge from the evil of what he created and from the evil of night when it spreads. تو اس کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. شر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے مطلق ایبسولوٹ، جیسے جہنم ہے جو سب کے لیے ہی بری ہے، چاہے کافر اس میں داخل ہوں چاہے مسلمان داخل ہوں. اور ایک ہوتی ہے اس کی مقید ریلیٹیو، جیسے دولت ہے کہ فرعون کے لیے اور قارون کے لیے دولت کیا تھی؟ شر کا سبب بنی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے یہ خیر کا سبب بنی. تو یہ ریلیٹیو. تو اس کی دو ٹائپس ہو گئیں، دو قسمیں ہو گئیں، مطلق اور مقید. تو قرآن کی یوسیج دیکھتے ہیں. قرآن میں اس روٹ ورڈ سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کن کن میننگ میں، باقی تو ڈیٹیل اپنے موقع پہ. تو ورسٹ یہ ساتھ اس کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور ایول ڈوئر کے طور پہ، اور ایول کے طور پہ جو کہ اس آیت میں استعمال ہو رہا ہے، اور سپارک کے طور پہ یہ اس کی آیت ہے. ڈیٹیل اپنے موقع پہ دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ہی ہوگی سورۃ الفلق کی آیت نمبر 3. نیکسٹ ویڈیو بنے گی لفظ غاسقن پہ. غاسقن کا لفظ ہوگا جس کا روٹ ورڈ بن رہا ہے غین سین کاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.